وہ نبی جو اشارہ کریں تو احد پہاڑ بھی سونے کا بن کے میرے پاک نبی کے پیچھے پیچھے چلے، لیکن اس پاک نبی نے اپنی بیٹی کو جب اپنے گھر سے رخصت کیا تو قیامت تک کے لیے ہر اس غریب باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا جو سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اپنی بیٹی کو دینے کے لیے جہیز کے طور پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جہیز تو ایک لعنت ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی کو جو دیا ہمارے سامنے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب قیامت تک کوئی غریب باپ پریشان نہ ہو کہ بھی میں اپنی بیٹی کو کس طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کروں گا، وہ باپ سادگی کے ساتھ میرے پاک نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دے کہ اسی میں فلاح ہے اور اسی میں برکت ہے۔ لوگ بھلا کیا سوچتے ہیں، کہتے ہیں جی جہیز نہ دیا، سسرال میں جا کے بیٹی کو تانے ملیں گے، بیٹی کو کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا۔ خدا کی قسم یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، کئی بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک سے ایک بڑھ کے جہیز اپنی بیٹیوں کو دیا، ایک سے ایک بڑھ کے قیمتی چیز دی، لیکن چند سالوں کے بعد طلاق تک نوبت آ گئی اور ان کی بیٹیاں گھروں کے اندر آ کے بیٹھ گئیں، وہ جہیز کسی کام نہیں آیا۔ اور میرے بھائی اگر بسنا ہے بیٹی نے تو بھلا کس طریقے سے بسنا ہے؟ اس طریقے سے بسنا ہے جو طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ آج نکاح کے بعد بیٹی کا سب سے بڑا گلہ اور بیٹی کے ماں باپ کا بھی سب سے بڑا گلہ اور شکوہ اور شکایت اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے یہ ہوتی ہے کہ جی میری بیٹی سے کام بڑا کرواتے ہیں۔ اور بیٹی بھی جب گھر آتی ہے نا، اپنے میکے آتی ہے، وہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو وہ بڑی شکایت کے طور پہ یہی کہتی ہے میں تے کام کر کر کے تھک جانی ہاں۔ اور میرے بھائی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات نے جو بطور نمونہ ہمارے لیے جو کردار رکھا ہے، یار خدا کی قسم ہماری بیٹیاں تو آج کے دور میں اگر دیکھیں نا تو شہزادیوں کی زندگیاں گزار رہی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ کچھ دہائیاں پیچھے جائیں تو پہلے نل کے ہاتھ سے چلانے پڑتے تھے، اس سے پیچھے جائیں تو کنووں سے پانی وہ ڈول کے ذریعے باہر نکالنا پڑتا تھا، چکیاں چلانی پڑتی تھی ہاتھوں سے، گھر کی تمام ضروریات زندگی وہ ہاتھوں سے تیار ہوتی تھیں۔ یار ایمانداری سے بتائیں، کوئی غریب سے غریب باپ بھی یہاں اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے میری بیٹی اتنے کام کرتی ہے کہ کام کر کر کے اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں؟ پھر کون سا کام ہے؟ پھر کون سی شکایت ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا بی بی پاک کو کہنے لگے فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا غلام اور کنیزیں آئی ہوئی ہیں، جنگ سے قیدی ہو کے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے حضور اس کو عطا کرتے ہیں، تو بیٹی ہے، تو بھی جا کے سوال کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تجھے بھی عطا کریں گے۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت بی بی پاک پہلے تو تیار ہی نہ ہوئی، کہنے لگی مجھے حیا آتی ہے، میں جا کے حضور سے سوال کروں دنیا کا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے اصرار کیا، فرمانے لگے فاطمہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، تیری جب کندھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں مشکیزیں اٹھا اٹھا کے۔ اب جانتے ہیں سن 3 ہجری کے اندر حضرت امام حسن پیدا ہوئے، سن 4 ہجری کے اندر امام حسین پیدا ہوتے ہیں، 1 سال کے فاصلے پہ امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ آج عورت کہتی ہے جی میں نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اور آج کے دور میں تو بچوں کو سنبھالنا مشکل ہی کوئی نہیں ہے، پیمپر کا دور ہے، ڈبے کے دودھ کا دور ہے۔ ہماری عورت تو دودھ پلاتی نہیں اپنا بچے کو، ہماری عورت تو بچوں کو پہلے تو مائیں گیلے بستر پہ خود سوتی تھیں اور خشک بستر پہ بیٹوں کو سلاتی تھیں، اب کہاں وہ دور رہا ہے؟ پھر کون سی مشقت ہے بچوں کے پالنے میں؟ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس وقت ان بچوں کی تربیت فرمائی، امام حسن و حسین کو بھی پالا، چکیاں بھی چلائیں، یہ ساری مشقتیں برداشت کیں۔ اور جب مولا علی نے کہا کہ جا کے ایک کنیز کا سوال کر لو، کام کاج کرنے میں ذرا نرمی ہو جائے گی، حضرت فاطمہ پہلے تو تیار نہ ہوئیں، لیکن جب اصرار کیا حضرت سیدہ پاک چل کے گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ خیر سے آئی ہو؟ اب شرم کے مارے نہ زبان پہ مدعا نہیں لے کے آ سکی، تو عرض کی حضور بس زیارت کا دل کر رہا تھا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا تو اب خوش ہو گئی ہوں، اب واپس چلتی ہوں۔ اسی طرح واپس پلٹ آئی، حضرت مولا علی نے خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا، کہا فاطمہ یہ تو وہ در ہے جہاں تو بن مانگے ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی مجھے تو سوال کرتے ہوئے حیا آ گئی ہے۔ حضرت مولا علی نے بازو پکڑا، اب دونوں داماد بھی اور بیٹی بھی دونوں اکٹھے ہو کے باپ کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ یار ایمانداری سے بتائیں، ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہمارے گھروں پہ ہمارے دروازوں پہ آتی ہیں، بیٹیاں باپوں سے مانگتی ہیں، اور یہ بیٹیوں کا حق ہے بیٹیوں کا مانگنا۔
بیٹیاں لاڈ سے، ناز سے اور نخرے سے اپنے باپ سے سوال کر سکتی ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور بیٹیاں اور پھر داماد بھی ساتھ آ جائے اور داماد اور بیٹی دونوں آ کے باپ سے کوئی چیز سوال کر لے، کون سا باپ ہے کہ اس کے پاس ہو بھی اور وہ تقسیم بھی غیروں میں کر رہا ہو اور اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹا دے؟ مولا علی گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں، دونوں ہستیاں گئے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فرمایا علی خیر ہے، ابھی تو فاطمہ گئی تھی، اب دونوں پھر اکٹھے ہو کے آگے ہو۔ عرض کی لجپالا آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور یہ مشقت کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزیں اٹھا کے کندھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، حضور امام حسن و حسین کو بھی پالنا ہوتا ہے، وہ معاملات بھی ہیں، اور پھر ساری رات آپ کی بیٹی نے مصلے پہ بھی گزارنی ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں ایک کنیز اپنی بیٹی کو نہیں دے دیتے جو کام کاج کے اندر ہاتھ بٹا دیا کرے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ قسم اٹھائی اور 3 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم فاطمہ میں تجھے کنیز نہیں دوں گا، اللہ کی قسم فاطمہ تجھے کنیز نہیں دوں گا۔ 3 دفعہ قسم اٹھانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے میرے درویش ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور میں اپنے گھر والوں میں لونڈیاں باندھتا پھروں، میں ان کو بیچوں گا اور ان کے بیچنے سے جو رقم ملے گی میں اپنے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے درویشوں کی روٹی کا بندوبست کروں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج گھروں کے اجڑنے کا جو بڑا سبب ہوتا ہے نا، بیٹی آتی ہے باپ کے گھر میں تو کام کر کے مر گئی ہیں، اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات اتنی پختہ بٹھا دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتیں میکے کے اندر آ کے بتائی جاتی ہیں۔ یہی وہ انداز ہے، آپ لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دیں لیکن لاکھوں کروڑوں کے جہیز سے بیٹی اپنے گھر میں نہیں بسا کرتی، بیٹی اپنے گھر میں ایسے بستی ہے جو تربیت میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی ہے۔ آپ عمر مبارک تو دیکھیں، 15-16 سال کی عمر مبارک، بھائی 29 سال کی عمر میں تو بی بی پاک کا وصال ہو گیا، 29 سال کی عمر میں بی بی پاک اس دار فانی سے کوچ کر رہی ہیں اور صرف 15-16 سال کی عمر میں آپ کا نکاح مبارک ہو رہا ہے، اور اس مختصر سے عرصے کے اندر آپ نے امام حسن اور حسین کی جو تربیت کی ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں، وہ یہ شکوہ کرتی ہیں، کہتی ہیں جی گھر کے کام کاج بھی ہوتی ہیں، بیٹوں کو کیسے پالیں، یہ معاملات کیسے کریں؟ آپ اندازہ کریں میرے پاک نبی کی لخت جگر نے اس قدر مصروف زندگی میں بھی اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی، اور پھر اس کے بعد اتنی مصروف زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ساری رات حضرت بی بی پاک سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس پاک بی بی کی ساری رات اللہ کی اطاعت اور فرما